قبر میں کام آنے والا تیسرا نیک عمل تلاوت قرآن۔ اے عاشقان رسول، قبر میں کام آنے والا نیک اعمال میں سے تیسرا نیک عمل ہے تلاوت قرآن کریم۔ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے۔ تلاوت قرآن سے رحمت ملتی ہے۔ تلاوت قرآن کی برکت سے مصیبت ٹلتی ہے۔ تلاوت کی برکت سے غم دور ہوتے ہیں۔ تلاوت کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ تلاوت کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے۔ تلاوت قیامت کی ہولناکی سے بچاتی ہے اور تلاوت کی برکت سے قبر روشن ہوتی ہے۔ واہ کیا بات ہے عاشق قرآن کی۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام عبادت کرتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ نماز اور تلاوت قرآن سے آپ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے، منقول ہے، جب بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ جبیں میلی نہیں ہوتی، دن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے کہ قبر کی وحشت و تنہائی سے بچنے اور نیکیاں کمانے کے لیے ہم بھی تلاوت قرآن کیا کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک بھی تشریف لانے والا ہے۔ اس بار رمضان المبارک میں پورا قرآن کریم مکمل پڑھنے کی نیت کر لیجئے، بلکہ ایک کیوں 5 قرآن کریم ختم کیجئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ جس سے ہو سکے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرے، دن رات تلاوت میں مصروف رہے، انشاءاللہ الکریم برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے بھی تلاوت کرنی ہے، آج ہی سے تلاوت شروع کر دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق بخشے۔ کاش قرآن اور تلاوت قرآن سے ایسی محبت ہو کہ سب فضولیات چھوٹ جائیں اور ہم بس قرآن ہی کے ہو کر رہ جائیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔ نماز تراویح کے فضائل۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ روزوں اور سحر و افطار کے ساتھ ساتھ تراویح کی بھی بہاریں ہوں گی۔ حفاظ کرام نماز تراویح میں قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے اور خوش نصیب عاشقان رسول قرآن کریم سن کر ثواب کمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بخیر و عافیت رمضان تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ ہم روزے بھی رکھیں، تلاوت بھی کریں اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ نماز تراویح بھی ادا کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے، مثلاً تراویح پڑھے، اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ پاک نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا، لہذا جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے، تو تراویح پڑھنے کا فائدہ ثواب کتنا ہے؟ تو فرمایا وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف نسائی شریف میں ہے۔ نسائی شریف میں 2207 نمبر حدیث ہے اور مسلم شریف میں 759 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ یاد رکھیے تراویح سنت موقدہ ہے،
ضروری ہے کہ اس میں ہرگز سستی نہ کی جائے۔ قبر میں آنے والا چوتھا نیک عمل ذکر الہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر میں آنے والا جو چوتھا عمل ہے اس کے متعلق آپ بتاتے ہیں، ان میں چوتھا عمل ہے ذکر اللہ کی کثرت کرنا۔ یہ بھی بہت پیارا، بڑی فضیلت والا نیک عمل ہے۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ ذکر اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈانپ لیتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت انہیں آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ کثرت ذکر سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، کثرت ذکر سے قرب خدا ملتا ہے، کثرت ذکر سے گناہ مٹتے ہیں، کثرت ذکر انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے، کثرت ذکر سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، کثرت ذکر سے دنیا میں امن ملتا ہے، اور کثرت ذکر کی برکت سے قبر روشن ہوتی ہے۔ کاش لب پہ میرے رہے جاری، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔